thanks Dr. Muhammad Akram, HOD Department of Eastern Medicine and Surgery for organizing this webinar, and I'm also thanks to all participants and all speakers for joining us. In the name of Allah, I would like to invite Dr. Ariha for recitation of Holy Quran. Please, Dr. Ariha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. Now let's move towards the live webinar. Today the topic of webinar is hyperacidity. The first one speaker is Amna Amjad. I would like to invite Dr. Amna. Please share your knowledge about hyperacidity. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. I am Amna Amjad. Thank you Dr. Muhammad Akram, HOD Department of Eastern Medicine for organizing this informative webinar on daily basis. And I would also like to thank Dr. Nimra Shahid and Professor Hakeem Mansoor Aziz from Matabul Mansoor for inviting me to as a speaker. So today my topic is hyperacidity. ہائپر ایسیڈیٹی ہمارے اسٹمک میں ایک جوس پیدا ہوتا ہے جسے ہم ایسڈ یا گیسٹرک جوس کہتے ہیں. یہ HCl لپیز اور پیپسین سے مل کر بنا ہوتا ہے. اسے ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں. اس کا نارمل پی ایچ اسٹمک میں 1.3 to 1.5 مطلب ایسیڈک ہوتا ہے. یہ ہمارے خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. HCl کہاں پروڈیوس ہوتا ہے؟ ہمارے اسٹمک میں ایک میوکس لائننگ ہوتی ہے، اس میں پیرائٹل سیلز ہوتے ہیں، وہ ہمارے اسٹمک میں HCl پروڈیوس کرتے ہیں. نیکسٹ لپیز ہمارے چیف سیلز ہوتے ہیں میوکس میں، وہ پروڈیوس کرتے ہیں لپیز انزائمز جو ہمارے فیٹس کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. پیپسین بھی چیف سیل سے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں. یہ پیپسینوجن انزائمز کو پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں. ہمارے ایسڈ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی سخت ہم کھانا کھاتے ہیں جو ڈائجسٹیبل نہیں ہوتا، یا ہم کسی بھی کھانے کے ساتھ جرمز چلے جائیں، بیکٹیریا ورمز وغیرہ چلے جائیں، تو ان کو یہ ایسڈ ڈائجسٹ کر دیتا ہے، تو ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر یہی ایسڈ یہی جوس نارمل سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہائپر ایسیڈیٹی ہوتی ہے. پھر وہ ہمارے اسٹمک میں بہت سارے ایشوز پیدا کرتا ہے. عام زبان میں جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اسٹمک میں میرے معدے میں تذابیت ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، مجھے جلن ہو رہی ہے، مجھے بہت ہیوی فیل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کو ہائپر ایسیڈیٹی ہوئی ہوتی ہے. ہائپر ایسیڈیٹی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم کو کھانا دیکھتے ہیں یا اس کو سونگھتے ہیں یا اس کی خوشبو ہمارے برین تک جاتی ہے، ہمارے ناک تک جاتی ہے، تو ہمارے منہ میں سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں، وہ سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں. ابھی ہم نے کھانا کھایا نہیں ہوتا تو سلائیوا پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ سلائیوا کیا کرتا ہے؟ ہمارے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے. پیراسمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ویگس نرو کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. ویگس نرو کیا کرتی ہے؟ ویگس نرو کا مین رول ہے ہماری ڈائجیشن، ہمارے ہارٹ ریٹ اور ہمارے امیون سسٹم کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے، جب ویگس نرو سٹیمولیٹ ہوتی ہے تو وہ
ہماری اسٹمک میں گیسٹرک جوس پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. ابھی کھانا اسٹمک تک آیا نہیں ہوتا کہ گیسٹرک ایسڈ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اسٹمک میں. لیکن جب ہم الکوہل لیتے ہیں یا کوئی اسٹریس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ ویگس نرو جو ہے سپریس ہو جاتی ہے. جب یہ سپریس ہو جاتی ہے تو ہمارے برین کا میسج اسٹمک تک صحیح طرح سے کنوے نہیں ہو پاتا, تو ہمارے اسٹمک میں ایسڈ زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہائپر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. یہ ہائپر ایسیڈیٹی کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اگر ہم ایمپٹی اسٹمک بالکل الکوہل وغیرہ لے رہے ہیں, کیفین یوز کر رہے ہیں یا دوسری کاربونیٹڈ ڈرنکس یوز کر رہے ہیں تو یہ ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اور آج کل جو فاسٹ فوڈز بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں, ہم وہ کھا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم فزیکل ورک آؤٹ بالکل بھی نہیں کرتے, واک وغیرہ نہیں کرتے. اس کو ڈائجیسٹ کرنے میں ہمارا اسٹمک ایسڈ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے, تو پھر اسٹمک میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ہائپر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جب ہمارا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ہم رات کو ٹائم پہ نہیں سوتے, ہمارا انٹیسٹائنس کا, ہمارے اسٹمک کا سب سے صحیح وقت, مقررہ وقت جو صحیح طرح سے ہماری باڈی کو دوبارہ اگلے دن کے لیے ریفریش کرنا ہوتا ہے, وہ رات کا وقت ہوتا ہے. اور رات کو جب ہم نہیں سوتے, ہمارا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ہمارے انٹیسٹائن صحیح طرح سے ورک نہیں کرتے, پھر ایسڈ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. اور جب ہم مقرر وقت پر کھانا نہیں کھاتے, لائک اگر ہم ناشتہ 8 یا 9 بجے کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں کر لینا چاہیے, کیونکہ ہم ساری رات 10-12 گھنٹے سے بھوکے ہوتے ہیں, ہمارا اسٹمک بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنا کام تو وہ کنٹینیو رکھتا ہے, اسٹمک اسٹاپ تو نہیں اس نے کرنا ہوتا, وہ ایسڈ تو پروڈیوس کرتا رہتا ہے, لیکن ہم کھاتے نہیں, ہم لیٹ ناشتہ کرتے ہیں 12-1 بجے, تو وہ اسٹمک اتنا زیادہ ایسڈ پروڈیوس کر چکا ہوتا ہے کہ وہ ہائپر ایسیڈیٹی کی وجہ بن جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے اوبیسٹی. اوبیسٹی کی وجہ سے پہلے ہی ہمارے اسٹمک پہ بہت بوجھ ہوتا ہے, پھر ہم کھانا کھاتے ہیں, جب کھانا کھاتے ہیں تو اوبیس پیشنٹس میں ڈائجیشن سلو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایسڈ تو اپنے کوانٹٹی کے مطابق ہی ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم واک بھی نہیں کرتے, فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز وغیرہ بھی پیشنٹ کی نہ ہو, تو پھر یہ ایسڈ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, پھر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. ایسیڈیٹی کی وجہ ایک ہماری کاربونیٹڈ ڈرنکس بھی ہوتی ہیں, ہماری فزیکل ان ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. فزیکل ان ایکٹیویٹی میں مطلب اگر کوئی واک وغیرہ نہیں ہو رہی پراپر, مطلب اگر ہم مارننگ واک کر لیتے ہیں تو بھی ہمارا اسٹمک سیٹ رہتا ہے کہ ڈائجیشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہائپر ایسیڈیٹی کو ایسڈ ریفلکس کا نام بھی کہا جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا ایسوفیگس سے ہو کر اسٹمک تک جاتا ہے. اگر اسٹمک سے ایسوفیگس کے درمیان ایک اسفنکٹر ہوتا ہے, اور اگر اس اسفنکٹر میں انفیکشن ہو جائے یا سویلنگ ہو جائے تو ہمارے اسٹمک میں ایسڈ بھی پروڈیوس ہو رہا ہو زیادہ, تو اسٹمک یہ اسفنکٹر صحیح طرح سے کلوز نہ ہو تو ایسڈ جو ہے وہ باہر کی طرف ریفلکس بیک کر دیتا ہے. پھر اس کی وجہ سے ہمارے ایسوفیگس میں, ہماری گیسٹرک لائننگ میں ایسڈ آ جاتا ہے. پھر پیشنٹ شکایت کرتا ہے کہ اس کو سینے میں جلن ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہیوینس فیل ہو رہی ہے, بھوک نہیں لگتی, کھانا کھا کے تو جلن شروع ہو جاتی ہے. اس کو بھی ہم ہائپر ایسیڈیٹی کہتے ہیں. ہائپر ایسیڈیٹی کا ہم علاج اس طرح سے کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہم نا اسٹمک کا انوائرمنٹ یہ بہت زیادہ ایسیڈک ہوا ہوتا ہے, ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے نا پیشنٹ کو الکلین دیتے ہیں, الکلین میڈیسنس دیتے ہیں. ہم نہ الکلین دیتے ہیں کہ HCl کی نہ لیول لو ہو جائے, نہ انوائرمنٹ تھوڑا بیٹر ہو جائے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹمک میں پھر گیسز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یہ پھر ہمارا فیل ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کو HCl کا لیول لو کرنے والی میڈیسن دے دیتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے HCl کا لیول تو لو ہو جاتا ہے, لیکن ڈائجیشن پروسیس سلو ہو جاتا ہے بہت زیادہ, یہ بھی پھر ہم اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں HCl کا لیول لو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے نروس سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسٹیمولیشن دے اور ہماری ویگس نرو جو ہے وہ HCl کو کنٹرول کرے. اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے نروس سسٹم کو ایکٹیو کریں, اس کو اسٹیمولیٹ کریں کہ وہ ویگس نرو کو میسج کنوے کرے کہ HCl کم سے کم پروڈیوس کیا جائے. جی تھینک یو, بس میرا اتنا ہی تھا. تھینک یو